الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما صدق اللہ العظیم۔ آج ہم چھٹے پارے کا خلاصہ بیان کریں گے۔ پانچویں پارے کے آخر میں منافقوں کی مذمت تھی اور انہیں سخت ترین عذاب کی وعید سنائی گئی تھی۔ اس لیے چھٹے پارے کے شروع میں بتلایا گیا کہ اللہ تعالیٰ بری باتوں کے اظہار کو پسند نہیں کرتے۔ ہاں، نقصان کا خطرہ ہو یا ظالم ہو تو اس کی مذمت کی جا سکتی ہے، لہٰذا اس پر کوئی تعجب نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے منافقوں کی پردہ داری کیوں کی ہے۔ اس کے علاوہ جو اہم مضامین چھٹے پارے کے اندر بیان ہوئے وہ یہ ہیں۔ نمبر 1، منافقوں کی مذمت کے بعد یہودیوں کے جرائم کا ذکر ہے، اس لیے کہ کفر و ضلال میں وہ بھی منافقوں کے بھائی تھے۔ ان کے جرائم میں سے ایک جرم یہ تھا، انہوں نے حضرت مسیح علیہ السلام کو قتل کرنے کا ارادہ کیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی حفاظت کی اور انہیں باعزت طریقے سے آسمانوں پر اٹھا لیا۔ آیت نمبر 158 میں اسی بات کو بیان کیا۔ دوسری بات، عقیدہ تثلیث، یہودیوں کے بعد اہل کتاب کے دوسرے گروہ یعنی نصارہ کا ذکر ہے، جن میں انتہائی غلط عقیدہ تھا۔ وہ یہ کہتے تھے خدا ایک نہیں بلکہ 3 اقنوم سے مرکب ہے، یعنی باپ، بیٹا اور روح القدس۔ نصارہ کو سمجھایا گیا کہ تم دین کے اندر غلوب نہ کرو، یعنی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے اصل مقام سے نہ بڑھاؤ اور یہ مت کہو کہ خدا 3 ہے۔ آیت نمبر 171 میں اسی بات کو بیان کیا۔ پھر جبکہ خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی اور بندگی میں اپنی کوئی حتک بھی محسوس نہیں کرتے بلکہ عزت محسوس کرتے ہیں، تو تم کون ہو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا بنانے والے؟ آیت نمبر 172 میں اسی بات کو بیان کیا۔ سورہ نساء کے اختتام پر دوبارہ اسی مضمون کو بیان کیا جو اس سورت کے شروع میں بیان ہوا تھا، یعنی عورتوں کے معاملے کی رعایت اور قریبی وارثوں کے حقوق کا خیال۔ اس کے بعد ہے سورہ مائدہ۔ سورہ مائدہ مدنی سورت ہے۔ سورہ مائدہ میں 120 آیتیں اور 16 رکوع ہیں۔ اس سورت کو سورہ مائدہ اس لیے کہا جاتا، مائدہ کا معنی دسترخوان ہے، اس لیے کہ اس سورت کا نام مائدہ اس لیے رکھا گیا کہ اس کے اندر دسترخوان کا اور مائدہ کا ذکر آیا۔ آیت نمبر 112 سے 115 تک۔ یہ سورت ہجرت مدینہ کے بعد نازل ہوئی۔ بعض روایتوں سے ثابت ہوتا ہے، جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نزول کے اعتبار سے سورہ مائدہ آخری سورت ہے۔ اس سورت میں حلال و حرام کے متعدد احکام اور 3 واقعے اس سورہ مبارکہ کے اندر بیان کیے گئے ہیں۔ اس سورت کی ایک خاص بات یہ ہے کہ اس میں وہ آیت کریمہ بھی ہے جو حجۃ الوداع کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ اس آیت میں تکمیل دین کا اعلان کیا گیا۔ یہ وہ آیت ہے جس کے بارے میں ایک یہودی نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا تھا، اے امیر المومنین، اگر یہ آیت ہم پر نازل ہوتی تو ہم اس دن کو عید کا دن قرار دیتے۔ آپ نے جواب میں فرمایا، میں اس دن کو بھی جانتا ہوں، اس گھڑی کو بھی جانتا ہوں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی۔ وہ عرفہ کا دن تھا اور جمعے کی شام تھی، گویا اس دن تو ہماری 2 عیدیں تھیں۔ اس سورت کا جو حصہ چھٹے پارے کے اندر آیا ہے اس میں جو اہم مضامین بیان ہوئے وہ یہ ہے۔ نمبر 1، عہد اور عقد۔ سورت کی ابتدا میں ایمان والوں کو ہر جائز عہد اور عقد کو پورا کرنے کا حکم دیا گیا، خواہ وہ عہد اور عقد انسان اور رب کے درمیان ہو یا ایک انسان اور دوسرے انسان کے درمیان ہو۔ گویا یہ آیت ان احکام کو بھی شامل ہے جو اللہ تعالیٰ نے بندوں پہ فرض کیے ہیں۔ بیع ہے، شراء ہے، شرکت ہے، اجارہ ہے، نکاح ہے اور قسم ہے، تمام عقود کو شامل ہے۔ اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ اسلام نے عقود اور عہود، عہدوں کو کتنی اہمیت دی ہے۔ کھانے پینے کی دوسری بات، کھانے پینے کی بہت ساری ایسی چیزوں کی حرمت کا اعلان کیا گیا جنہیں زمانہ جہلیت کے اندر حلال سمجھا جاتا تھا، کیونکہ ان چیزوں کے کھانے سے صحت اور جسم کا بھی نقصان ہے، فکر و نظر کا بھی نقصان ہے، دین و اخلاق کا بھی نقصان ہے۔ وہ حرام چیزیں کیا ہیں؟ مردار ہے، بہنے والا خون ہے، خنزیر کا گوشت ہے اور وہ جانور جسے غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا جائے۔ ہاں البتہ اگر مجبوری کی حالت ہے، کچھ اور ملتا ہی نہیں ہے، جان جانے کا خطرہ ہے، تو پھر ان حرام چیزوں کا استعمال بقدر ضرورت جائز ہے۔ ان نجس چیزوں کے علاوہ باقی پاکیزہ چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلال قرار دیا ہے۔ چوتھا مضمون
جو سورہ مائدہ میں بیان ہوا وہ یہ کہ حلال و حرام کے بیان کے بعد اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر اپنے فضل و انعام اور احسان کا ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں وضو غسل کے ذریعے ظاہر و باطن کے اعتبار سے پاک کیا ہے تاکہ تم روحانی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ مناجات کے لیے تیار ہو جاؤ۔ بندوں پر اللہ کے فضل و احسان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ پانی کے استعمال کی قدرت نہ ہونے کی صورت میں تیمم کی اجازت دے دی گئی۔ آیت نمبر 6 کے اندر اسی کو بیان کیا۔ اسلامی شریعت آسان شریعت ہے، اس میں قدم قدم پہ بندوں کی مجبوریوں کا لحاظ رکھا گیا ہے۔ چنانچہ چھٹے پارے کے چھٹے رکوع میں کہا گیا اللہ تعالیٰ تم پر تنگی نہیں کرتے بلکہ وہ چاہتے ہیں تمہیں پاک کر دیں اور تمہارے اوپر احسان پورا کر دیں تاکہ تم شکر کرنے والے بن جاؤ۔ آیت نمبر 6 میں اسی بات کو بیان کیا۔ چھٹے پارے کے 7ویں رکوع میں یہودیوں کی بزدلی، ان کے فتنہ فساد، سرکشی، تکبر کا بیان ہے۔ ان اوصاف کے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مسلمان اپنے آپ کو ان خرابیوں کے اندر مبتلا ہونے سے محفوظ رکھیں، بچا کر رکھیں۔ یہود کے ساتھ ساتھ نصارہ کے حالات بھی بتائے گئے ہیں، ان سے بھی اللہ تعالیٰ کے حکموں پہ قائم رہنے کا عہد لیا گیا تھا، لیکن انہوں نے اللہ تعالیٰ کے عہد کو توڑ دیا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں بغض و عداوت ڈال دی۔ باوجود ہے کہ یہ دونوں گروہ ساری اعتقادی، عملی، اخلاقی خرابیوں میں مبتلا تھے، پھر بھی یہ دعویٰ یہ کرتے تھے کہ ہم اللہ کے بیٹے، اس کے محبوب ہیں، اور اس دعوے کی تردید کرتے ہوئے کہا گیا اگر تم واقعی اللہ کے محبوب ہو تو وہ تمہیں تمہارے گناہوں کی سزا کیوں دیتا ہے۔ آیت نمبر 18 میں اسی بات کو بیان کیا گیا۔ اس مذمت اور تردید کرنے کے بعد انہیں دین حق اور خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی دعوت دی گئی۔ 5واں مضمون جو سورہ مائدہ کے اندر بیان ہوا، چھٹے پارے کے 8ویں رکوع میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پہلے یہودیوں کو اللہ تعالیٰ کے احسانات یاد کرنے کا حکم دیا، پھر انہیں ارض مقدس فلسطین میں داخل ہونے کی ترغیب دی، لیکن ان بدبختوں نے اس ترغیب کے جواب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مذاق اڑانا شروع کر دیا کہ اے موسیٰ، ہم تو اس ملک میں ہرگز داخل نہیں ہوں گے جب تک وہاں سے قوم عمالقہ نہیں نکل جاتی، لہذا تم اور تمہارا رب جا کر لڑو، ہم تو یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ آیت نمبر 24 میں اسی بات کو بیان کیا۔ چھٹا مضمون چھٹے پارے کے اندر جو اہم مضمون ہے وہ بنی اسرائیل کی سرکشی، نافرمانی کے تذکرے کے بعد 9ویں رکوع میں حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں حابیل اور قابیل کا واقعہ ذکر کیا گیا، جس کے مطابق قابیل نے حسد کی بنا پر اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا تھا۔ یہی حسد یہودیوں کے اندر بھی پایا جاتا ہے، جس کی وجہ سے انہوں نے خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کیا۔ 7واں مضمون سورہ مائدہ کے اندر اسی واقعے کی مناسبت سے ڈاکوؤں، باغیوں اور زمین میں فساد پھیلانے والوں کی سزا ذکر کی گئی، یعنی کسی کو سولی دی جائے، کسی کو قتل کیا جائے، کسی کے ہاتھ پاؤں الٹے جانب سے کاٹ دیے جائیں۔ آیت نمبر 33 میں اسی بات کو بیان کیا۔ پھر 10ویں رکوع میں چوری کرنے والے مرد، چوری کرنے والی عورت کا ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا گیا، کیونکہ یہ ملک کے امن و تحفظ کے لیے خطرہ بنتے ہیں، لہذا ان کو ایسی سزا دینا ضروری ہے جس سے دوسرے لوگ عبرت حاصل کریں۔ لیکن یہاں یہ حقیقت پیش نظر رکھنا چاہیے، اسلام انسان کی جان، عزت، مال کی حفاظت کو بڑی اہمیت دیتا ہے۔ ان کے لیے خطرہ بننے والوں کو ایسی عبرتناک سزائیں اسلام دیتا ہے کہ ان کا تصور ہی انسان کو جرم کے ارتکاب سے روک دیتا ہے۔ ایسے لوگوں کو سر اٹھانے کا موقع ہی نہ مل سکے جو اجتماعی طور پر امن کے لیے خطرہ ثابت ہوں۔ چند ہاتھ کٹنے سے لاکھوں انسانوں کو اگر امن، چین، سکون میسر آتا ہے تو یہ گھاٹے کا سودا نہیں ہے۔ آج کی دنیا جرائم کی کثرت کی وجہ سے جہنم کا نمونہ بن چکی ہے، چیخ چیخ کر اسلامی قوانین اور حدود کے نفاذ کی دعوت دے رہی ہے۔ 8واں مضمون جو سورہ مائدہ کے اندر بیان ہوا، اہم مضمون ڈاکہ زنی، چوری، فساد کے احکام بیان کرنے کے بعد فسادیوں کے 2 بڑے گروہوں کا ذکر ہے، یعنی منافقوں اور یہودیوں۔ پہلے گروہ کا مختصر ذکر ہے، دوسرے گروہ کا تفصیلی ذکر ہے۔ منافقوں کا کفر، اے رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ لوگ غم میں نہ ڈالیں جو کفر میں جلدی کرتے ہیں، جو اپنے منہ سے کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ان کے دل تو مسلمان ہیں ہی نہیں۔ یہودیوں کا جھوٹ کیا ہے؟ وہ یہودی ہیں جو جھوٹ بولنے کے لیے جاسوسی کرتے ہیں اور ایک دوسری جماعت کے جاسوس ہیں جو آپ کے پاس نہیں آئی۔ آیت نمبر 41 کے اندر اسی بات کو بیان کیا۔ سورہ مائدہ کا جو اہم مضمون ہے وہ یہ کہ یہود کے ساتھ ساتھ نصارہ کی گمراہی کا بھی ذکر کیا گیا، بتلایا گیا ان کو تورات انجیل دی گئی لیکن انہوں نے ان کتابوں کے مطابق فیصلے نہ کیے۔ 9واں اہم مضمون سورہ مائدہ کا تورات انجیل کے ذکر کے بعد قرآن کریم کا ذکر ہے، جو کہ ہدایت اور گمراہی میں فرق کرنے والا ہے اور یہی کتابوں کا محافظ ہے۔ عقائد، عبادات، معاملات، اخلاق،
سے تعلق رکھنے والی کوئی ایسی نصیحت، ایسا کام نہیں ہے جو انسانیت کی فلاح کے لیے ضروری ہو اور سابقہ کتابوں میں تو ہو مگر قرآن کریم میں نہ ہو۔ سورہ مائدہ کا 10واں اہم مضمون، اس کے بعد مسلمانوں کو یہود و نصارہ کے ساتھ دلی دوستی لگانے سے منع کیا گیا کیونکہ وہ امت مسلمہ کے سخت ترین دشمن ہیں۔ فرمایا گیا ایمان والو، تم یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ، وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، تم میں سے جو ان سے دوستی رکھے گا وہ انہی میں سے ہوگا، بے شک اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتے۔ آیت نمبر 51 کے اندر اسی بات کو بیان کیا گیا۔ 11واں اہم مضمون سورہ مائدہ کا قرآن کریم کی صداقت کا زندہ معجزہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ آپس کے شدید مذہبی اور سیاسی اختلافات کے باوجود یہود و نصارہ مسلمانوں کے مقابلے میں متحد ہیں۔ تعجب اس بات پر ہے کہ عالم اسلام کے حکمران قرآن حکیم کی واضح ہدایت کے باوجود یہود و نصارہ سے پینگے بڑھاتے ہیں، ان کے اشاروں پر مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھاتے ہیں۔ سورہ مائدہ کا اہم مضمون نمبر 12 قرآن کریم کافروں کے ساتھ جب دلی دوستی لگائی جائے گی تو مرتد ہونے کا بھی خطرہ ہے، تو اس لیے اگلی آیتوں میں مسلمانوں کو ارتداد سے بچنے کی تلقین کی گئی، کیونکہ مرتد ہونے سے سارے پچھلے اعمال باطل اور ضائع ہو جاتے ہیں، انسان پر ہمیشہ کے لیے دوزخ واجب ہو جاتی ہے۔ ساتھ ہی یہ وضاحت کر دی اللہ کا دین تمہارا محتاج نہیں، اگر تم نعوذ باللہ مرتد ہو جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ تم سے بہتر لوگوں کو دین کی خدمت کے لیے کھڑا کر دے گا۔ فرمایا گیا اے ایمان والو، اگر تم میں سے کوئی اپنے دین سے پھر جائے گا اللہ ایسے لوگوں کو پیدا کر دے گا جن کو وہ دوست رکھے اور جسے وہ دوست رکھیں، اور جو مومنوں کے حق میں نرمی کریں اور کافروں سے سختی سے پیش آئیں، اللہ کے راستے میں جہاد کریں اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈریں۔ یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے، اور اللہ کشائش والا اور جاننے والا ہے۔ آیت نمبر 54 میں اسی مضمون کو بیان کیا۔ 13واں مضمون اہم مضمون سورہ مائدہ کا یہود و نصارہ کی دوستی سے منع کرنے کے ساتھ ساتھ سچے ایمان والوں سے دوستی کا حکم دیا گیا۔ کافروں کی دوستی کی قباحت کو واضح کرنے کے لیے مسلمانوں کو سمجھایا گیا وہ اسلام کے شعار کا مذاق اڑاتے ہیں، اس لیے ان کے ساتھ دوستی کسی طور بھی جائز نہیں۔ یہود و نصارہ کی گمراہیوں میں سے یہ بھی ہے انہوں نے اسلام اور قرآن کو جھٹلایا، اور نصارہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا ٹھہرایا، جیسا کہ 6 پارے کے 14ویں رکوع میں فرمایا، بے شک وہ لوگ کافر ہوئے جنہوں نے کہا اللہ وہی مسیح ابن مریم ہے، اور ان میں سے بعض نے کہا وہ 3 میں سے تیسرا تھا۔ قرآن نے ان کے غلط نظریے کی تردید کرتے ہوئے کہا مسیح ابن مریم اور ان کی والدہ دونوں کھانا کھاتے ہیں۔ آیت نمبر 75 کے اندر اسی مضمون کو بیان کیا گیا ہے۔ ظاہر ہے جو کھانا کھائے وہ فضلہ نکالنے کا بھی محتاج ہوگا، اور جو محتاج ہے وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ 14واں اہم مضمون سورہ مائدہ کا یہود و نصارہ دونوں کو دین میں ناحق غلو کرنے، خواہشات کی اتباع کرنے سے منع کیا گیا، کیونکہ یہ غلو اکثر گمراہی کا سبب بنتا ہے۔ سورہ مائدہ کا اہم مضمون نمبر 15 6 پارے کے آخری رکوع میں یہود پر اللہ کی لعنت کا سبب بتلایا گیا، وہ یہ کہ وہ اللہ کی نافرمانی کرتے تھے، وہ حد سے تجاوز کر جاتے تھے، وہ ایک دوسرے کے برے کاموں سے منع نہیں کرتے تھے۔ جب یہ سبب ذکر کر کے اصل میں امت مسلمہ کو سمجھایا گیا وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہیں، ورنہ ان پر بھی ویسے ہی اللہ کی لعنت ہو سکتی ہے جیسا کہ بنی اسرائیل پر ہوئی۔ اور یہ بات خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں ارشاد فرمائی، ترمذی شریف میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب بنی اسرائیل گناہوں میں مبتلا ہوئے ان کے علماء نے انہیں منع کیا مگر وہ باز نہ آئے تو ان کے علماء ان کی مجلسوں میں بیٹھتے رہے، ان کے ساتھ کھاتے پیتے رہے، چنانچہ اللہ نے ان سب کے دلوں کو ایک جیسا کر دیا۔ داؤد علیہ السلام اور عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی زبان سے ان پر لعنت کی گئی، یہ اس لیے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے اور حد سے تجاوز کر جاتے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ٹیک لگائے ہوئے تھے مگر یہ فرماتے ہوئے سیدھے ہو کر بیٹھ گئے۔ آپ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، نہ تمہارا ایمان کامل ہو سکتا ہے، نہ ہی تم اللہ کے عذاب سے نجات پا سکتے ہو جب تک تم لوگوں کو حق کی دعوت نہ دو اور حق قبول کرنے پر آمادہ نہ کرو اور انہیں ظلم اور گناہوں سے منع نہ کرو۔ حوالہ ترمذی شریف۔ آخری آیت میں فرمایا گیا مسلمانوں کے سب سے سخت دشمن یہودی اور مشرک ہیں۔ قرآن کریم کے اس دعویٰ پر یہود کی پوری تاریخ گواہ ہے۔ البتہ جو واقعی اور حقیقی نصارہ ہیں وہ مسلمانوں کے لیے اپنے دلوں میں نرم گوشہ رکھتے ہیں، لیکن آج ہمیں جن نصارہ کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے وہ حقیقت میں نصارہ نہیں ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کرنے والے ہیں۔ ان کی اکثریت تو فکر و عمل کے اعتبار سے یہودیوں کے رنگ میں رنگی ہوئی ہے۔ آج کے نصارہ کی بے شمار ایسے ہیں جو ملحد اور بے دین ہیں، صرف نام کے عیسائی ہیں، باقی جو بچتے ہیں وہ مسخ شدہ عیسائیت پر عمل پیرا ہیں، نصرانیت کہیں بھی نہیں ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو ان تمام بری خصلتوں سے محفوظ رکھے اور اچھی اچھی خصلتیں اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے، قرآن احکام پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔